تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے. یقین، تصدیق تو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت بالاتر ہو جائے. نمبر 2 فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں. آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے گی. اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں. وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی. اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے اطلاق ہوگا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ. اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ ہے، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر دی. اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل. ہاں بعد میں تحقیق کر لو، یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں. اس کا تو مطلب یہ کہ آپ مد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس قدر ادب. حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی. یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے. مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و العباد کا لحاظ نہیں. تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا. حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی.
اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہیں، اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے، یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا،